जिंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, हमने सूरह के बाद उसका 16वां बाब खत्म किया। आज हम देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 7। अगर हमें याद हो तो लास्ट में हमने पौलुस और सिलास को थोड़ा उन पर मुकदमा किया गया या उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवाकर उन्हें कैद खाने में डाला और दरोगे को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दी। कपड़े फाड़ कर उतार कर, कपड़े फाड़ कर उनको बैंत कोड़े जैसे खींच कर युद्ध हो के ऐसा ये उनकी हालत। और बैंक लगे हुए थे और कैद खाना में कोई आरामदायक कैद खाना नहीं। आज के कैद खानों की तरह वहां पर कोई बेड नहीं, सहूलतें नहीं, बहुत ही खतरनाक। मैं सोच रहा था कि शायद मैं आपकी जगह तो ओढ़े खाकर दुख और जीते क्या की सूरतें सह करके चल में सलास उनके जख्माना चूर चूर उड़िया भी जाता लेके भी जाता आराम में थोड़ा देर वापस नहीं नताकिया चाहिए कि जाकर थोड़ा देर आराम करिए। जब जख्म पाते तो फिर थोड़ा आराम कर थोड़ा कर चलिए। लेकिन ऐसा जिनको बैठे तो लिखा है कि वो कैद खाने से निकलकर यूदिया में भाग गए और भाई से लेकर उन्हें रवाना। और कैद खाने से जब वो निकाले गए तो आप उनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 17 में। फिर वो इन्फ्लुस और लूलू होकर तस्सलुनीके में आए जहां यहूदियों का एक इबादत था। ये तीन जगह का जो जिक्र है यहाँ पर, ये पहली जगह है वो तकरीबन 33 मील वहां से 33 माइल्स अवे फ्रॉम फिलिपी से। तो वो वहां से चलकर एक दूसरे शहर पहुंचे जो उससे भी 30 मील और आगे तो ये बड़ा शहर और वहां पर बुत प्रस्ती बहुत थी, तरह तरह के मंदिर भी थे। तो पौल का हमेशा ये टारगेट होता था कि वो बड़ी सिटी में जाए और वहां पर खुदा का कलाम सुनाए, वहां पर मुनादी करे और वहां से अगर कोई खुदा को कबूल करता है, यीशु को कबूल करता है तो वहां आगाज करता, कलीसिया की वहां पे बुनियाद डालता, वहां से फिर दिल्ली के छोटे छोटे कस्बे या शहर या टाउन होते वहां वो वहां से जाते। और ये बहुत अच्छी तरीका था। कौन यीशु मसीह का भी अगर आप देखें इस तरह का तरीका था। सबसे पहले वो जहां पर जाते तो वहां पर सिनागोग भी था, इबादत खाना भी था। तो पौल भी इसी को कॉपी करता है। और ऐसा नहीं कि वो जो छोटे शहर इन्फ्लुस दुनिया होकर तस्लीम में, तो ये नहीं कि वहां से गुजर कर आए तो कभी हो नहीं सकता कि वहां पर उन्होंने कलाम की मुनादी न की। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर यहूदियों का कोई इबादत खाना नहीं था, तो उन्होंने जिस कदर भी हो सका वहां पर यीशु के नाम की खुशखबरी की मुनादी की। और जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहूदियों का इबादत ये उसके लिए सबसे अच्छा जो एक अट्रैक्शन की जगह होती है। तस्सलुनीके ये वो जगह है यहाँ पर कलीसिया बनी। ये एक शानदार कलीसिया, जबरदस्त कलीसिया जिसको बाद उसने दो पहला और दूसरा तस्सलुनीके। तो ये वो जगह है जिसके साथ उसका बड़ा अच्छा तलब रहा और इनकी तरफ से कम शिकायतें आती हैं। जिस तरह इसके बाद वो एक जाएगा, उसके बाद वो फिर जाएगा कुरिन्थुस
تو وہاں بھی کلیسیاں بڑھتی گئی. تسالونیکی کی جو کلیسیا تھی، اگر اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں تو اس کے بارے میں پہلے تسالونیکی پہلا ہی چیپٹر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام جو خدا باپ اور خدا یسوع مسیح نے ہے، فضل اور کلام تمہیں حاصل ہوتا ہے. ورس 6 سے لکھا ہے اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے ہماری اقدام کی مان کرو، یہاں تک کہ مقتدیاں اور اخیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنو، کیونکہ تمہارے ہاں سے نہ فقط مقتدیوں اور اخیا کے اقدام کے کلام کا چرچا پھیلا ہے، بلکہ تمہارا نام جو خدا کا ہے ہر جگہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے کہنے کی کچھ حاجت نہیں. یعنی کہ اس کلیسیا سے دوسری جگہ پر کلام پھیلا اور اس قدر چرچا پھیلا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بات نہیں، تمہاری خدمت خود منہ بولتا ثبوت ہے. یہ جو چرچا جس کو خاص اس نے تعلیم دی ریپچر کے بعد کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں اگر آپ ورس 10 پڑھیں تو لکھا ہے اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر، خدا کے بیٹے کی آسمان سے آنے کے منتظر ہو. اور ایک یہ ورس جو ہے یہ پہلی ایک ورس یہی ہے خدا یسوع مسیح کی الوہیت اس کی ڈیٹی کو پیش کرتی ہے اور بہت بڑا اس اکیلی ورس میں پیغام ہے. اگر آپ غور کریں تو لکھیں اس کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ خدا کے. کس طرح ثابت ہوگا کہ لکھا نہیں اس لائن میں؟ اور وہ بیٹا کہاں کا ہے؟ آسمان کا. اس کا بیٹا آسمان کا ہے جو آ رہا ہے ان کے منتظر آگے کلیئر کرتا ہے وہ کون بیٹا ہے، کس بیٹے کی ذکر کی جائے جس سے اس نے مردوں میں سے نکالا. یعنی کہ ایک ہی ورس میں اس نے یہ ثابت کیا اس کا بیٹا جو آسمان پر ہے پر وہ مردوں سے زندہ ہو گیا اور اس کو مردوں میں سے اس نے جگایا، resurrected from the dead. اور یہی نہیں صرف بلکہ بتایا ہے کہ کون ابھی بیٹا ہو جس کو مردوں سے زندہ ہے جو آسمان پر رکھا ہے، یعنی یسوع مسیح. کلیئر کٹ، یعنی یسوع کہ جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے. ایک ہی آیت میں بڑا کچھ اس نے بیان کر دیا. اور ایون دوسرے چیپٹر میں لکھا ہے اے بھائیو تم آپ جانتے ہو کہ ہمارا تمہارے پاس آنا بے فائدہ نہ ہوا، بلکہ تم کو معلوم بھی ہے کہ باوجود پیشتر پھر بھی یہ دکھ اٹھانے اور بے عزت ہونے کے ہم کو اپنے خدا میں یہ دلیری حاصل ہوئی کہ خدا کی خوشخبری بڑی جان پہچانی سے تمہیں سنا. فلپی کے دکھ جو تھے یہاں آ کے مرہم اور مرہم یہ دعائیں کی مرہم نہیں تھی، یہ مرہم تھی ان کو لگی کس طرح کہ ان کی خوشخبری کو قبول کیا ہے اور جو ایمان لے گئے تو ان کے زخموں پر یہی مرہم تھا کہ جب انہوں نے ان کو قبول کیا تو کہتے ہیں کہ بے شک بے عزت ہوئے، فلپی نے دکھ اٹھایا لیکن تمہارے پاس جب آئے جان فشانی سے یعنی کہ سخت محنت کر کے ہم نے منافع سنائی اور ہمارا آنا بے فائدہ نہ ہوا. ایک شاندار چرچ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کا آغاز ہوا. واپس آئے 17 باب ورس میں لکھا پالوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 شرطوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث اور اس کے معنی کھول کر دلیلیں پیش کرتا. واہ، یہ ہے ایکچولی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرنل، یہ تعلیمی بات. اور اس نے کس طرح خدا یسوع مسیح کی بارے میں بات کی اور 3 صفحے تک اور یہ کہنے کے ساتھ بحث کی. یعنی کہ یہ اس طرح ہے جیسے کویسچن ہے Q&A. آپ اس نے سرمن دیا پھر اس نے موقع دیا لوگوں کو کہ آسک کویسچن کس طرح، تو پھر وہ کیا کرتا کتاب مقدس کا جب ذکر آتا ہے کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی. اس وقت تو نیو ٹیسٹمنٹ نہیں تھا. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کرتا ہے کیونکہ وہ ان کے پاس موجود تھا اور وہ ان سے ہی جب ثابت کرتا تھا تو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں تھا. تو وہ شرح کا
रसूलों का कलाम उसके अंदर भरा हुआ। वो फकीर फरीसियों का आलम था, उस्ताद था, वो सारी चीजों से वाकिफ था। और क्या साबित कर रहा था? किस चीज को साबित कर रहा था? लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और लोगों में से जी उठना जरूर है। दो चीज, डेथ ऑफ क्राइस्ट एंड रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। मैं वीडियो कलाम में आगे जाता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैंने सीखी है वो सीख रहा हूँ कि आपके मैसेज का, आपके पैगाम का जो मरकज है, सेंटर ऑफ योर मैसेज ऑलवेज शुड बी डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। इसके बगैर जो है मुनादी नहीं, इसके बगैर निजात नहीं है, इसके बगैर मसीह की पहचान नहीं। और आप देखेंगे बार बार उसी बात करता है, डेथ एंड रिजरेक्शन। जबकि आज दुनिया सिर्फ यीशु की बर्थ का ही ज्यादा खुश होती है और उसको ही ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। बेशक वो भी करते हैं क्योंकि वो भी जैसे बर्थ दुनिया में किसी खुदाई, लेकिन आप देखेंगे कि शागिर्दों में बहुत कम खुदा यीशु मसीह की बर्थ के बारे में बात की। खुदाई के बारे में आप कभी नहीं पढ़ेंगे शागिर्दों ने क्रिसमस मनाया, शागिर्दों ने मजूसियों की, बिडलियों की और मुस्तार की और फरिश्तों की बात की, कभी नहीं देखेंगे किसी जगह। ये बुनियादी राज है हम देखते हैं, लेकिन जो वो देखता है तो वो स्पिरिचुअल रूहानी राज से कि खुदा की नजर में क्रिसमस क्या है, खुदा की नजर में क्रिसमस है। वो फिलिपियन चैप्टर 2 बिता के उनका मैसेज बहुत खास मैसेज होता है। जब खुदा ने तख्त छोड़ा, यीशु ने अपना तख्त छोड़ा तो हमारी खातिर खादम बन गया, इतना कष्ट हुआ कि उसने मौत भर के वो इस तरह खुदा उनकी आमद कर दिया। आगे भी देखिए बार बार वो साबित करना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि जीसस इज द मसीहा, यीशु ही मसीह है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। क्योंकि उसके बारे में पेशन हुई, उसके बारे में नबूवतें थी, उसके बारे में बहुत सी शहादतें थी और बहुत वो ओल्ड टेस्टामेंट उससे भरा पड़ा था। खुदा ने यीशु ने खुद कहा तुम मूसा की शरीयत में ढूंढते हो और मूसा ने और नबियों ने और खुदायत ने मेरे बारे में लिखा है। और ये बातें वो उनको दलीलें दे देता, सिखाता, यानी कि वो साबित करता। इसी तरह अगर आपको याद होगा जब खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे तो दो शागिर्द अम्माउस की राह पर जब जा रहे थे, अम्माउस की राह पर यरूशलेम से 7 माइल के पास है, तो वहां खुदा यीशु मसीह उन दो शागिर्दों पर जाहिर। तो वहां भी इसी तरह की सिचुएशन हो जाती है। अगर आप लूका 24 अभी सारी स्टोरी अभी जा रहे थे, वो बड़े गमगीन थे, तो खुदा यीशु मसीह चुपके से जैसे आम उनके साथ में बोली, क्योंकि मुसाफिर होते थे तो चलते चलते कई दफा वो आपस में इकट्ठे होकर तो चलना शुरू हुआ। मैं वर्स 25 से पढ़ता हूँ। खुदा ने जब उनको पूछा कि क्या बात है, क्यों गमगीन हो, तो फिर उन्होंने बताया कि ये मार्का हुआ। तो बल्कि वो हैरान थे कि तुम कल ही बन गए, इन्होंने एडा बड़ा वाकया हो गया, तो बताइए। तो वर्ष के 22 में और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पर गई और जब उसकी लाश न पाई तो ये कहती है कि हमने रोया में फरिश्तों को नहीं देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। बाद हमारे साथियों में से कब्र पर गए, जैसा उन्होंने कहा हम वैसा ही पाया मगर दूर। अब खुदा में सोच रहे उस दिन से कहा है ना दानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादों, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना, यानी कि जो अनु से सुनने बात की सिखाने के लिए कि जरूर दुख उठाना, मरना और फिर जलाल में दाखिल होना, यानी कि जिंदा होना। और फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नबिश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई वो उनको समझा। मैं कभी कभी दिल चाहता है कि ये बातें इस तरह खुदा ने क्या क्या नविश्ते खोल कर काश में उसका यहाँ पे लिखा हुआ मिलता। वर्ष 45 में लिखा है
اور ان سے کہا یوں لکھا ہے مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے. ورس 48 تم ان باتوں کے گواہ. That what they were doing. یہ جو وہ وہاں کر رہے تھے تو وہی باتیں جو خداوند نے ان کو سکھائی تھی. پال کا وہ ریولیشن کھل چکا. پال کا وہ ریولیشن جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہودیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا, یہودیوں کی آنکھیں بند تھی, جس کا خداوند نے کہا اس نے آموس کی راہ پر جب ان کے ساتھ ہو گیا تو انہوں نے نہ پہچانا کیونکہ ان کی آنکھیں بند تھی. لیکن پھر ہم جانتے ہیں کہ جب روٹی توڑی تو ان کی آنکھیں کھل گئی تو انہوں نے جانا کہ یہ تو غلام ہے. اب میں کچھ آپ کو وہ چند حوالے دینا چاہتا ہوں. چند آپ کہہ سکتے ہیں یار کیڑی جگہ تھے, خاص اس کے اذیت ناک موت کے بارے میں, دکھوں کے سفرنگ کے بارے میں, اور پھر ریزرکشن میں لکھا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ توریت اور زبور اور انبیاء تینوں میرے بارے میں ذکر کرتی ہیں, دکھ اور جی اٹھنے کے بارے میں. سب سے پہلا دکھ پیدائش 3 باب, سب سے پہلی ہی پیشن گوئی وہ لکھی ہے جس کے بارے میں لکھا ہے 15ویں آیت میں, میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, دشمنی. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ ابلیس کو جب, یعنی کہ یہ اس دکھ کی بات جو خداوند نے صلیب پر سہا. پھر آگے جا کے اگر پڑھیں تو خروج کی کتاب میں جو 12واں چیپٹر ہے وہ برے کی جو قربانی یک سالہ بے عیب برا, چوکٹوں پر خون لگایا گیا, یہ صلیب کا نشان تھا. یہ ساری اسی کی پیشن گوئی تھی. یہ ایک تصویر تھی, یہ ایک پکچر تھی, یہ ایک عکس تھا آنے والا جو کامل ہوگا, جو بے عیب ہوگا, جس کی قربانی دی جائے گی اور اس کا خون جس پر ہوگا وہ بچ جائے گا, موت کا فرشتہ اس کو چھو نہیں سکے گا. آپ پورا وہ چیپٹر پڑھیں, وہ سارا یسوع مسیح کے بارے میں, اور اس میں جو چند باتیں کی گئی تھیں کہ اس کی ہڈی نہ توڑنا, اس کو یہ نہ کرنا, تو اس کی پیشن گوئی پہلے ہو چکی تھی کہ وہ موت تو سہے گا, دکھ بھی سہے گا اور مارا کوٹا بھی جائے گا, لیکن اس کی ایک بھی ہڈی نہ ٹوٹے گی. زبور 34 میں لکھا ہے 1920, حد کی مصیبتیں بہت ہیں. یسوع مسیح نے مصیبتیں بہت سی, لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے. وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے, ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی. بلکہ گنتی کی کتاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو سانپوں نے کاٹنا شروع کر دیا, لوگ مرنے لگے. تو موسیٰ پریشان ہو گیا, خدا کی کریے؟ تو خدا نے کہا ایک پتل کا سانپ بنا اور انہوں بلی پہ چڑھا دے, اور جو اس کی طرف نگاہ کرے گا کیا کرے گا؟ بچ جائے گا. کئی بندے کہیں گے یار یہ کیا تو بتا رہا ہے, ایک پتل کا سانپ بناتے, اسی تکلیف ہاں مرن دیا, تو کہنے ادھر دیکھو. پھر یسوع نے اس کو کلیئر کیا, اور یہ بھی وہ شکل تھی, یہ بھی پکچر تھی آنے والی. خداوند نے خود کہا جون چیپٹر 3 14 اور 15, جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا, اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے, تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. ٹھیک ہے. اور زبور 22 کلیئر پکچر, اس میں سارا چیپٹر ہے لیکن میں چند آیتیں پڑھتا ہوں. لکھا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو میری مدد اور میرے نالہ فریاد کو سے کیوں دور رہتا ہے. پھر کہتا ہے وہ جو سب مجھے دیکھتے ہیں میرا مضحکہ اڑاتے, منہ چھڑاتے, وہ سر ہلا لا کر کہتے ہیں کہ اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے, وہی سے چھڑائے گا. جب کہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے گا. لکھا ہے میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہوگی, میری زبان میرے تالو سے چپک گئی. تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا, کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا, بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے. وہ میرے کپڑے آپس میں, وہ میرے ہاتھوں اور پاؤں چھیدتے ہیں, میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں, میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے. یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی. یہ صلیب کا منظر تھا, یہ دکھوں کا منظر تھا. زبور 69:21 میں لکھا انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا, اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. یسایہ 53 ایگزیکٹ پکچر. آج بھی
یہودیوں کے لیے اس کو سمجھنا ان سے باہر ہے. وہ پڑھتے ہی نہیں سناگوگ میں، کیونکہ اس پہ بہت سارے کویسچن. جس نے اس کو پڑھا ہے ان میں سے بہت سے، اگر 100 نے پڑھا ہے تو کم سے کم ان میں 70 جو ہیں وہ مسیحی ہو گئے. وہ پڑھتے نہیں دیتے کرتا ہے. لکھا ہے، چند آیتیں پڑھوں گا. وہ آدمی میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، لوگ اس سے گویا رو پوچھتے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یہ کہ اے مسائح انجدہ ہو سکتا ہے جنہوں جڑا مرضی جا تھپڑ مار لے، داڑھی نوچ لے، تھکے اکھاں تے پٹیاں بن کے تو مذاق اڑائے، ڈرامہ بنائے، 10 کنے مارے. ان کے لیے جب کہ یہ لکھا تھا، ان کے ہی کلام میں لکھا تھا، لکھا ہے تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. یہ تو پہلے لانتی ہے، وہ یہ خدا یہ تو پتہ نہیں یہ کیڑا گناہ کیتا ہے، جبکہ وہ خود اس نے ہمارے گناہ لے لیے. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداری کے باعث سے کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر دی، لاد دی. برڈن سم ہول مین کائنڈ کی بد کرداری، جو میری سزا، جو میری پنشمنٹ، جو میری گندگی تھی اس پر ڈالے. لکھا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے ہے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، یعنی کہ مار ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ. بے شک یہاں پہ اس کو لانتی، یہاں پہ اس کو مارا کوٹا ستایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلام مقدس اس کی بے گناہی، اس کی پاکیزگی بھی ساتھ ساتھ ظاہر کرتا ہے. بالکل اس کے نہ سوچ میں گناہ تھا، نہ اس کے منہ سے کوئی گناہ ہوا، نہ ہی اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ ہوا. سوچ سے، نہ الفاظ سے، نہ ایکشن سے، تینوں طرح سے وہ بے عیب تھا، پاک تھا. تو یہاں پر اس کی یہ بھی گواہی ہمیں ملتی ہے، وہ اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا، یعنی کہ جان کا دکھ اٹھا کر دیکھے گا. ریزرکشن، جی اٹھے گا تو دیکھے گا نا، جان کا دکھ اٹھانا، مر جانا، پھر دیکھنا، یعنی کہ جی اٹھ کے دیکھے گا. اور اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کا راستہ ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا. وہ راستہ صادق اٹھ کھڑا ہوگا تو بہت سے ہم میں سے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، صادق ٹھہرائے جائیں گے. آخر میں اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی. انڈھیل دینے کا مطلب جان بوجھ کے بہا دینا اپنا. تو لکھا ہے اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. بہت سی میں اور بھی آپ کو بتا سکتا ہوں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، لیکن چند میں چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی آپ کو جواب دینا پڑ سکتا ہے. بلکہ زبور 16 میں داؤد نے بھی اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی. اس نے کہا اسی سبب سے میرا دل خوش و میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. ہولی ون کو سڑنے نہیں دے گا، مقدس. اور یہ یسوع کے بارے میں وہ تیسرے دن جی اٹھا. میں صرف چند وہ نکالی ہیں جو صرف سفرنگ کے اوپر اور ریزرکشن کے اوپر ہے، جی اٹھنے کے بارے میں اور دکھوں کے بارے میں. باقی کہاں پیدا ہوگا، کیا تعلیم دے گا، کس طرح وہ، یہ سارا کچھ دوسری پیشنگوئیوں سے بھری پڑی ہے ہماری کلام مقدس. باقی باتیں بھی بہت ضروری ہیں، لیکن مین جو ان کی پریچنگ تھی وہ تھی یسوع مسیح ہے اور اس کا دکھ اٹھانا ضروری تھا. یہی وہ منادی کرتے تھے. یہودیوں کے لیے یہ بڑی مشکل بات تھی کہ مسیح will die this kind of brutal death، اس طرح کی اذیت ناک موت مرے گا. نو ایسا مسیح نہیں مارا ہو سکتا. ان کے لیے یہ ہضم کرنا سب سے بڑی مشکل بات تھی. جبکہ پول نے یہی ثابت کیا کہ مسیح موت جو ہے وہ اس کا دکھ اٹھانا ضرور ہے،
दुख उठाए बगैर कामल माफी नहीं हो सकती। तो यहां पर मैं इसी हवाले के साथ खत्म करता हूं। लिखा है खुदावन का दुख उठाना जरूरी था ताकि हमारी मखलसी हो सके, हमें वो खरीद सके, और फिर दुख उठा के उसे मुर्दों में से भी जी उठना जरूर था, क्योंकि बगैर उसके जी उठे वो इस मखलसी का हम पर भी इतलाक नहीं कर सकता था। वो जी उठाए, हम भी जी उठेंगे। यीशु ही मसीह मौद है, यही जो आने वाला है और जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूं मसीह है। दिस इज द वन जिसकी हम गवाही देते हैं। खबर देने का मतलब हम गवाही देते हैं। और उनमें से बाज ने मान लिया, पौलुस और सिलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बथेरी शरीफ होते हैं उनकी शरीक हुई। खुदा परस्त यूनानियों का मतलब है, क्योंकि यहूदी और खुदा परस्त यूनानियों का मतलब है कि वो यूनानी जिन्होंने यहूदियत को कबूल कर लिया, लेकिन जब उन्होंने ये कलाम सुना तो उनमें से ज्यादा लोगों ने, क्योंकि वो गैर कौम से थे, तो उन्होंने क्या किया कि बथेरी शरीफ औरतें यानी लीडिंग प्रोमिनेंट वुमेन्स, यहाँ पर भी खुदा के कलाम को कबूल किया गया, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बथेरी शरीफ औरतें उनकी शरीक हुई। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इस कलाम के वसीले से अपने लोगों को बरकत दे, यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस।